طاہر قریشی صاحب بیٹھے ہیں، حافظ حسین احمد صاحب بیٹھے ہیں، سینیٹر ایوان بالا کے، ہمارے دوست مسلم لیگ نون کے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے معزز ارکان بیٹھے ہیں۔ اس بارے میں بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں طاہر قریشی صاحب سے بات شروع کروں گا کہ ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے متعلق ان کی ریسرچ اور ڈائلاگ جاری ہے، تو ہم ان کے وساطت سے برطانوی حکومت اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں، مثال کے طور پہ MI6 ہو یا کوئی اور ہو، جن کی گود میں بیٹھ کے MQM کے سربراہ جو ہے پاکستان کی ریاست کی طرف مسلسل حریص نظروں سے اور اپنے سخت الفاظ سے جو پاکستانی قوم کا دل دکھا رہے ہیں اور جو علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ڈکیتی میں مزاحم ہوگے، جو کہ الیکشن کی ڈکیتی ہے، اس میں اگر مزاحم ہوگے تو پاکستان سے علیحدہ کر دو کراچی کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2873 پولنگ اسٹیشنوں پہ جو کراچی میں بدماشی جاری تھی، جہاں پہ نون لیگ کا، PTI کا، جماعت اسلامی کا حق چھینا گیا، اور جہاں پر ان کی ووٹنگ کے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں بدماشی ہوئی رینجرز کے اور فوج کے سائے میں۔ تو رینجرز اور فوج جو فخرو بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں یہ الیکشن ہوں گے حساس پولنگ اسٹیشنوں میں، تو حساس تو کیا، غیر حساس ہوں یا حساس ہوں، کہیں بھی فوج نظر نہیں آئی، نہ رینجرز، اور ان کو کھلی چھوٹ دی گئی، جو کہ مینڈیٹ کی عصمت کو جو ہے لوٹا گیا وہاں پر۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہمارا یہ احتجاج ہے کہ جس طرح برطانیہ کسی وقت میں اپنے علیحدگی پسندوں کو، چاہے وہ اسکاٹش ہوں چاہے آئرلینڈ کے ہوں، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کی حمایت کرے، اسی طرح کیا ان کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ پاکستانی قوم بھی اسی خطوط پہ سوچ رہی ہے کہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا پاکستان کا علیحدگی پسند اور ٹیرورسٹ آج جو ہے مطلوب ہے 250 قتل میں ملوث، اور جس کے ارکان جو ہے علماء کو شہید کر رہے ہیں ویگنوں سے گھسیٹ کے، گاڑیوں سے گھسیٹ کے، مسجدوں کے جو مدرسوں کے لڑکے ہیں مدرسوں میں گھس کے ان کے قتل و غارت جاری ہے، اور جس طریقے سے کراچی کے اندر کھلے عام جو ہے بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، منشیات مافیا یا دیگر جو قباحتیں وہاں پائی جاتی ہیں ان کی زیر سایہ، تو اس میں جو پاکستانی جو ٹیرورسٹ وہاں بیٹھا ہے لندن کا پاسپورٹ لے کر، دوہری شہریت لے کر پاکستان کی بھی، اور وہ پاکستان کے بارے میں اتنی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، ٹیلی فونک خطاب کرتا ہے، ٹیلی فونک دہشت گردی کرتا ہے، تو کیا اس کے بارے میں طاہر قریشی صاحب کا جو تھنک ٹینک ہے ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات وہاں تک پہنچائے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جذبات کو اتنی ٹھیس نہ پہنچائے، ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، یا ہمارے جذبات کو اتنا نہ بھڑکایا جائے کہ ہم ہیں آئے تو یہاں مزدوری کرنے ہیں، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ پیسے اکٹھے کر کے اس کے سر پہ انعام رکھنا پڑے، تاکہ ایک ہی دفعہ پاکستانی قوم کی جان چھوٹے اور اس سے ہم فارغ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں برطانیہ بیٹھ کے ہمارے ملک کی علیحدگی پسند اور جتنے بھی ہیں شیطان صفت عادتوں کے مالک اپنی گود میں بٹھا کے وہاں پر پاکستان کی ریاست کے خلاف جو کاروائیاں کرواتی ہے وہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اب الیکشن کی طرف آ جائیں۔ الیکشن کے معاملات جو ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنی تضحیک ہوئی ہے رینجرز کی اور فوج کی، کہ وہ ان کو چوڑیاں پیش کی گئیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے مینڈیٹ کو جو ہے لوٹنے دیا، اور وہاں کے لوگوں کے جذبات آج دیکھیں وہاں دھرنے موجود ہیں، جماعت اسلامی کے، PTI کے، نون لیگ کے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک 5 مرلے کے مکان کے اندر 639 ووٹ کیسے جو ہیں رجسٹر ہیں کراچی کے اندر۔ یہ بدماشی جو ہے یہ چیک ہونی چاہیے۔ فنگر پرنٹ کا نظام کیوں متعارف کرایا گیا تھا؟ نادرا کے جو کارڈ تھے وہ کیوں بنائے گئے تھے؟ اس لیے بنائے گئے تھے کہ ایک آدمی دوسرا ووٹ نہ ڈال سکے اور بوگس ووٹ کی روک تھام ہو سکے، لیکن ہوا کیا؟ وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں، اور وہاں پر وہ آج مزاحمت کر رہی ہے کہ 27 پولنگ اسٹیشنوں میں بھی MQM جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دے رہی، کچھ ہے کہ 2873 پولنگ اسٹیشنوں کی میرے پاس لسٹ ہے جہاں پر یہ جو ہے دھاندلی کھلے عام ہوئی، اور یہ جو 2873 پولنگ اسٹیشن تھے 4 پارٹیوں کے قبضے میں تھے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 پارٹیاں جی، اس میں سب سے زیادہ جو 2250 پولنگ اسٹیشن پر متحدہ نے دھاندلی کی، متحدہ MQM نے ریکارڈ قائم کیے،
پیپلز پارٹی تھی، امن کمیٹی تھی اور ANP تھی. تو اپنے اپنے زیر اثر جو علاقے ان کے تھے وہاں پر انہوں نے کام دکھایا اور مینڈیٹ کو لوٹا اور دھمکایا. بلکہ پولنگ اسٹیشن کا جو عملہ جو کہ ایک سول اسکولوں کے ٹیچرز تھے ان کو گھروں سے رات کو ہی اغوا کر لیا گیا تھا. اسی لیے 4 بجے تک پولنگ اسٹیشن کھلے نہیں اور کہیں 2 بجے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ ووٹنگ شروع ہوئی، کہیں 4 بجے کہیں 5 بجے، اور بھرے ہوئے بکسے آئے. فوج نے یہ کھلی چھوٹ کیوں دی؟ ہم جنرل کیانی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں چھوٹ دی؟ کون سا ایسا ڈر ہے، کون سا ایسا خوف ہے فوج کو کہ جو MQM کی اس بدماشی کو نہیں روک سکتے؟ کون سا ایسا بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل ضروری ہے، جس پہ MQM پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پر دہشت گرد ہیں کراچی میں ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ آئے دن سننے میں آتا ہے جی انٹرنیشنل دباؤ ہے جی، آپریشن کریں قبائلی علاقوں میں. سوات میں کر چکے ہیں، وزیرستان میں کرنا ہے. تو وزیرستان کی طرف چڑھ دوڑنے کی خواہش بہت تیز ہے اور سوات میں بھی کر گزرے تھے آپ اپنا کام. کراچی میں کون سا امر مانے ہے کہ وہاں پر آپ آپریشن نہیں کر رہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہے آپ کو؟ کون سی ایسی بزدلی ہے کہ آپ وہاں پہ؟ کارگل کی جنگ آپ نہیں جیت سکے کیانی صاحب، آپ کی فوج نہیں جیت سکی. فوجی میسوں کے اندر فوجی جوا کھیلتے ہیں، اس کو آپ نہیں رکوا سکے. آپ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئٹہ سے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے 70 افسروں کا ایک وفد لیفٹیننٹ کرنل کی قیادت میں سینیٹر صاحب آپ کے ایک ساتھی ہیں مشاہد حسین، سینیٹر مشاہد حسین، اس سے ملنے آئے. انہوں نے کہا ہمارے متعلق فوج کے متعلق ڈس انفارمیشن کیوں پھیلائی جا رہی ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے اور میڈیا ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے، پارلیمنٹ کے ممبر کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں ٹاک شو میں کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. میں اس لیفٹیننٹ کرنل سے پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ مشرف کی جو غلطیاں ہیں وہ ادارے کو نہ دی جائیں، یعنی کہ فوج کے ادارے کو نہ دی جائیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مشرف جیسے بدماش آدمی کے پیچھے یہ ادارہ کیوں کھڑا تھا اس کی پیٹھ پر، جب وہ غلط حرکتیں کر رہا تھا، جب وہ لال مسجد کا آپریشن کر رہا تھا، جب وہ بگٹی کو قتل کر رہا تھا، جب وہ سوات میں جو ہے آپریشن کی تیاریاں کر رہا تھا، اور اپنے سیکنڈ ان چیف کو یعنی کہ جنرل کیانی کو جو کہ ISI کے سربراہ تھے تو ان کو کیوں ہدایات جاری کر رہا تھا، اور لوگ اور یہ جنرل جو ہیں خاموش کیوں اس کا خاموشی سے ساتھ دے رہے تھے. محترم حافظ صاحب، آپ ایوان بالا کے ممبر ہیں، آپ کے ذریعے ہم اپنے جذبات پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستان اوورسیز پاکستانی کا جو غصہ ہے اب وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اور ہم کچھ کر گزرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمیں لولی پاپ سے نہیں جو ہے وہ بہلایا جا سکتا. حکومت وقت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہوتی ہے 60 سالوں سے 64 سالوں سے اور ابھی بھی ہے، تو صدر زرداری نے دیکھیں کیا منافقت ہے کہ انہوں نے ابھی الیکشن سے 3 دن پہلے جو ہے انہوں نے سائن کیے ہیں کہ غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ سائن کر کے یہ حق دیا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، جبکہ وہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں ایم اکرم شیخ کی درخواست پر جو فیصلہ محفوظ ہے اس کے مطابق انہوں نے کیوں نہیں اس وقت روڑے اٹکائے سپریم کورٹ کے راستے میں اور انصاف کے راستے میں، اوورسیز پاکستانیوں کے راستے میں روڑے اٹکائے عرفان قادر کے ذریعے جو کہ اٹارنی جنرل تھا. وہ کہتا تھا کہ غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے جو ووٹ کا حق ہے وہ صومالیہ کے پیچھے سے ہو کر آتا ہے راستہ. وہ لمبا راستہ بتا رہا تھا، ایسے ہے یہ بڑا ٹائم لگے گا، بڑی مشکلات ہیں، ایڈمنسٹریشن پرابلم ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پرابلم ہے، پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن جب فیصلہ کرنے پہ آئے تو اس کی افادیت ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ 2 دن رہ گئے تھے الیکشن میں. ہم سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط نہیں لکھتے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن اس وقت خط لکھتے ہیں جب ٹائم از بارڈ. وہاں پہ سپریم کورٹ کے وہاں کی کورٹ کے سوئٹزرلینڈ کی کورٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، جب اس فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انصاف ٹائم پر مہیا نہ ہو تو وہ انصاف نہیں ہوتا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے اپنا غصہ پہنچانا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا کہ سینٹ کے اندر ڈسکشن کیجئے، ایوان بالا کے اندر ہمارے جذبات کو پہنچائیے کہ ہم فوج کے اس منفی کردار کو، میں منفی کہوں گا کیونکہ انہوں نے نہ کوئی جنگ جیتی ہے، اور آپ جب یہ فوجی حضرات آپس میں بات کرتے ہیں تو سول لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلڈی سیولز. ہم بلڈی سیولز نے کبھی بھی ملک نہیں گنوایا. فوجی حکمرانوں نے جو ہے یحییٰ خان نے ملک گنوایا اور اس میں جنرلوں کا ٹولہ شامل تھا. شاہ ایران کے محل کے اندر ایک تقریب تھی، اس کے اندر گملے کے اندر شراب کے نشے کی حالت میں ایک فوجی جنرل یحییٰ خان نے پیشاب کیا تھا تمام لوگوں کے سامنے. تو یہ حرکتیں بلڈی سول نہیں کرتے، یہ بلڈی
آرمیڈ فورسز کے جرنیل کرتے ہیں، تو وہ اپنے ڈسپلن کے نام پہ جنرل مشرف کو نہ بچائیں، اس کے قانون کو راستہ اپنا بنانے دیں، قانون کے حوالے کریں اور قانون اس کو سزا دے، تاکہ مثال قائم ہو سکے کہ فوجی ڈکٹیٹر کو بھی سزا ملتی ہے پاکستان میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے دوبارہ کرائے جائیں کراچی میں۔ نہیں خیال کہ وہ سارے لاہور میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے تحفظات ہیں تو وہاں الیکشن کروا دیں، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو انصاف کا دامن جو پکڑتے ہوئے وہاں الیکشن کروا دینے چاہیے، اور فنگر پرنٹ جو ہے ایک بہترین ثبوت ہے کہ کس کو ووٹ کیا اور کتنے ووٹ گئے ہیں۔ میں صرف آخری بات کہوں گا کہ ابھی ایک حال ہی میں ایک بیان دیا ہے MQM کے سربراہ نے، پرنٹ اور میڈیا کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے، کسی نے ٹھوک دیا تو الزام متحدہ پر آئے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قائد تحریک جو ہیں ان کی زبان دیکھیے، اور وہ پرنٹ میڈیا کے آدمیوں کو، تو یہ جو کھلی غنڈہ گردی ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں کے متعلق جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، تو میں فریڈم آف سپیچ کے تحت یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس میڈیا کو جو پاکستان کا میڈیا ہے جو کہ MQM کے گانے گاتا ہے۔